السلام علیکم دوستو جہانگیر کے بیٹے نے جہانگیر سے بغاوت کی تو جہانگیر نے اپنا ولی عہد کسے بنایا، شاہجہاں نے کس کی یاد میں تاج محل بنوایا اور شاہجہاں کا سنہری دور کیا تھا، ہم آپ کو یہ سب کچھ اسی قسط میں ہی دکھا رہے ہیں۔ شاہجہاں کا اصل نام خرم تھا۔ 1592 کو لاہور میں پیدا ہوا۔ اکبر کی ایک بے اولاد ملکہ رقیہ سلطان نے اسے گود لیا تھا۔ خرم کا بچپن حرم میں گزرا۔ شاہجہاں کی تعلیم و تربیت ابو الفضل کی زیر نگرانی شہزادے نے مذہبی علوم کے ساتھ ساتھ دیگر تمام مروجہ علوم بھی حاصل کیے۔ سپہ گری کے فنون میں بھی اسے تربیت دی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ شہزادہ خرم نے ذہانت اور شجاعت کے ساتھ کئی مہمات میں اعلیٰ کردار ادا کی۔ جہانگیر اپنے بیٹے خسرو کی بغاوت کے بعد خرم کو اپنے قریب رکھنے لگا۔ 1610 میں خرم کی شادی آصف خان نور جہاں کے بھائی کی بیٹی ارجمند بانو سے کر دی گئی۔ انہی ایام میں اسے ولی عہد بنا دیا گیا۔ جہانگیر نے اسے سرخ خیمہ لگانے کی اجازت بھی دے دی، جو کہ ایک بڑا شاہی اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ مزید نوازش کرتے ہوئے جہانگیر نے اپنی مہر بھی اس کے سپرد کر دی اور تمام شاہی فرمان پر خرم ہی مہر لگاتا تھا۔ 1627 میں جہانگیر کا انتقال ہو گیا۔ خرم 1628 کو تخت نشین ہوا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے ابو المظفر شہاب الدین محمد شاہ جہاں کا لقب اختیار کر لیا۔ شاہجہاں کی انتہائی خواہش تھی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے وطن سمرقند کو دوبارہ حاصل کر لے، جس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے وہ بلخ اور بخارا کے شہروں پر قبضہ کرتا۔ اس وقت بخارا پر امام کلی اور بلخ پر اس کے چھوٹے بھائی نذر محمد حکمران تھے۔ نذر محمد ایک غیر مقبول بادشاہ تھا۔ عوام اس کے ظلم و ستم سے بہت تنگ تھے۔ نذر محمد کے اس ظلم و ستم کی وجہ سے عوام اور فوج نے بغاوت کر دی۔ شاہجہاں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی فوجیں وسط ایشیا میں اتار دی۔ مغل فوج کی طاقت کو دیکھ کر نذر محمد ایران بھاگ گیا۔ اس طرح بلخ و بدخشاں کے علاقے مغلوں کے تسلط میں آ گئے۔ ان علاقوں کا موسم شدید سرد اور مغل فوج کے لیے نامواقف تھا۔ مغل فوج کو اپنا تسلط برقرار رکھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ شہزادہ مراد جو اس مہم کے سربراہ تھے، اپنی تساہل پسندی اور آرام طلبی کی وجہ سے بادشاہ کی اجازت کے بغیر بدخشاں سے واپس برصغیر لوٹ آئے۔ ان علاقوں پر تسلط برقرار رکھنے کے لیے شاہجہاں نے 1647 میں اورنگزیب کو اس مہم پر مامور کیا اور خود بھی نگرانی کے لیے کابل پہنچا۔ اگرچہ اورنگزیب نے بلخ کو فتح کیا، لیکن بعد میں ازبکوں نے مغل فوج کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس دوران نذر محمد نے شاہ ایران کی مدد سے بلخ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر میں نذر محمد نے شاہجہاں سے مفتوحہ علاقوں کی واپسی کی درخواست کی۔ شاہجہاں نے نذر محمد کی یہ درخواست قبول کر لی اور سلطان کے حکم سے مغلیہ فوج کی واپسی شروع ہوئی۔ ان مہمات پر 2 سال میں ہندوستان خزانے سے کروڑوں روپے خرچ ہوئے، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ تاج محل شاہجہاں نے اپنی محبوب بیوی ممتاز محل یعنی کہ ارجمند بانو کی یاد میں یہ محل استاد عیسیٰ خان کی نگرانی میں تعمیر کروایا۔ اس کا شمار دنیا کے عجوبات میں ہوتا ہے۔ سیاح دنیا بھر سے اس عمارت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ شاہجہاں کا دور حکومت دوسرے مغل حکمرانوں کی نسبت زیادہ بہتر تھا۔ شاہجہاں کے دور میں داخلی طور پر امن و امان تھا۔ رعایا سے سلوک بھی صوفیانہ اور ہمدردانہ تھا۔ عدل و انصاف میں سخت گیری کی وجہ سے جرائم میں کمی ہو گئی تھی۔ حکومتی خزانہ بھی بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں بہت سی عالیشان عمارتیں بنوائیں، جن میں سے تاج محل ایک ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر شاہجہاں کے دور کو مغلیہ سلطنت کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ شاہجہاں کے زندہ ہوتے ہوئے شاہجہاں کے بیٹوں میں تخت نشینی کے لیے جنگ کیوں چھڑ گئی؟ یہ کیا مسئلہ تھا؟ اس کے بعد کون بادشاہ بنا
اور شاہجہاں کو 8 برس تک قلعے میں کس نے نظر بند کیا؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو اگلی قسط میں ہی دکھائیں گے۔